اذہان و ابدان ہوئے معطر۔ یہ بات یوں عرض کی کہ نگران شورا کے مدنی پھولوں سے دیکھا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہید اس بابت ہے کہ گزشتہ رات نگران شورا نے ایک مدنی مشورے میں اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی، پاکستان میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی اصلاح فرماتے تو آپ بڑے منفرد انداز سے اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم کسی کی اصلاح کرنا چاہیں یا کسی کو اس کی غلطی کا احساس دلانا چاہیں تو ہمارے پاس حقیقت یہ ہے کہ غلطی کا احساس دلانے کا بھی صحیح انداز ہمیں آتا نہیں ہے۔ باپ جب بیٹے کی غلطی کو دیکھتا ہے تو اتنا اس کی وہ شیخ پا ہو جاتا ہے اور اس انداز سے اپنی بیٹے کی غلطی کا، یہ کیا کر دیا تم نے، بیرا کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، یہ کون سا طریقہ تھا، یعنی اتنا اس کو اس کی اس غلطی پر ڈانٹ ملتی ہے یا اس غلطی پر اس کے ساتھ اس طرح کیا رویہ کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے میں کسی اندھے کنویں میں آ گیا ہوں۔ اگر اصلاح میں شر ہے تو اصلاح نہیں ہوگی۔ جس کی اصلاح کرنی ہے نا، سب سے پہلے اس کو اس بات کا احساس دلانا ضروری ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اگر اگلے کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے جو سمجھا رہا ہے نا یہ میرا خیر خواہ ہے، پہلی بات یہ میری اصلاح چاہنے والا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگلے کو آپ کی بات بہت جلدی بہت اچھے انداز سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی جب آپ کسی کو سمجھانے بیٹھے نا تو سب سے پہلے اس کی پوری پکچر اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ایکسپیکٹڈ جو متوقع جوابات ہوں گے اس کو بھی سامنے رکھیے۔ جب یہ تیاری کے ساتھ آپ کسی کی اصلاح کے لیے بیٹھیں گے نا تو نتیجتاً یہ ہوگا کہ غصہ آنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ کسی کی اصلاح کرنی ہو نا اس کو تانا مت دیجیے، میں تو آپ کے بارے میں یہ سوچتا تھا، میں تو آپ کے بارے میں یہ سوچتا تھا۔ یہ کسی کا وزن ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی بات کہیں کے نکل جانی ہوتی ہے، نارملی طور پر یہ باتیں نہیں کی جاتی۔ تو بہت نارمل سی گفتگو ہوتی ہے، بہت نارمل سی بات ہوتی ہے، بہت نارمل سا انداز ہوتا ہے، مسکراتا ہوا انداز ہوتا ہے اور بات کر کے نکل جانی ہوتی ہے۔ ربڑ کی طرح جب آپ کسی کی غلطی کو کھینچو گے نا تو اس کو توڑ دو گے۔ ایسے کئی آپ کو ارشادات ملیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے بہت مختصر کلام فرمایا، بہت مختصر جواب ارشاد فرمایا اور سامنے والے کو آپ نے سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ ہمارے یہاں ڈانٹنے کا انداز ہے، جھاڑنے کا انداز ہے، غصے کا انداز ہے، چڑچڑے کا انداز ہے۔ یعنی بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں سوائے اس کے کہ بندہ ایڈجسٹ ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اگر اس کو تبدیل لانے کے لیے وہ کرتا رہے گا تو اپنا دل بھی جلائے گا، اپنا ذہن بھی خراب کرے گا، اپنا وقت بھی برباد کرے گا اور فضول کلام بھی کرے گا، کسی کا ٹائم بھی لے گا۔ ہونا کچھ بھی نہیں ہے، جو جیسا ہے نا ویسا ہی رہے گا۔ کسی کی اصلاح کرنے بیٹھے ہیں اور وہ سامنے سے اگر جوابی کاروائی کرے نا تو تحمل مزاجی کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ جو احساس ہے نا یہ غصہ دلائے گا کہ یار سمجھتا ہی نہیں ہے، خالی ٹائم برباد کر رہا ہوں۔ آپ ٹائم برباد نہیں کر رہے ہیں، آپ کی اگر نیت اچھی ہے تو آپ کو ثواب ملے گا۔